صرف وحدانیت کا اقرار کر لے آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے. صرف وحدت کا اقرار کریں. جب تک کلمہ پورا نہیں پڑھیں گے آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے. یعنی بغیر محمد کے نہ تو کلمہ مکمل نہ ہی ایمان مکمل. اگر آپ کو کلمہ مکمل کرنا ہے تو محمد الرسول اللہ ایڈ کرنا پڑے گا, جوڑنا پڑے گا. اگر آپ کو ایمان میں داخل ہونا ہے تو اس بات کی گواہی دینی پڑے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے و پکے رسول ہیں. اور اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے, قل, آپ فرما دیجئے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ اگر تم اللہ کی دوستی چاہتے ہو, اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو. یعنی محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کر لو. جب تک تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے تب تک تمہیں اللہ کی دوستی نہیں ملے گی, اللہ کی رضا نہیں ملے گی. دوسرے مقام پر حضور ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ تم میں کا کوئی بھی کامل مومن تب تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین, اپنی اولاد, بلکہ دنیا کی تمام چیزوں سے, تمام لوگوں سے زیادہ محبت مجھ سے نہ کرے. یعنی سب سے زیادہ محبت حضور سے ہونی چاہیے. اگر سب سے زیادہ محبت یعنی ایسی محبت جو والدین پر بھی غالب آ جائے, ایسی محبت جو اولاد پر بھی غالب آ جائے, جب تک اس محبت کو آپ غالب نہیں کرتے ہیں تب تک آپ کا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا. یعنی بغیر عشق رسول کے آپ قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے. آج ہم جو حضور کی محبت میں جلوس نکال رہے ہیں, آج ہم حضور کی محبت میں نعرہ رسالت اور نعرہ تکبیر کی ثنا بلند کر رہے ہیں, یہ صرف اس واحد کا ذکر ہے جو محبوب خدا ہے. کیونکہ قرآن ہدایت دینے والا ہے لیکن قرآن کو سمجھانے والا ہمارا رسول ہے. قرآن ہم تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم حضور کی ذات کو نہ سمجھیں. اگر ہمیں قرآن سمجھنا ہے تو ہمیں حضور کی ذات سمجھنا ہوگا, اور جب ہم قرآن کی طرف متوجہ ہوں گے تو حقیقی طور پر حضور کی ذات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے. اور اللہ تو حضور کی ہر ادا کو پسند کرتا ہے. تبھی تو قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, یا ایھا المزمل, اے اوڑھنی اوڑھنے والے. اب بتائیے ہم میں سے کوئی ہو اور اوڑھنی اوڑھے ہو تو کیا اللہ اسے پسند فرمائے گا؟ لیکن محبوب کی بات ہے, محبوب اوڑھنی بھی اوڑھتے ہیں تو اللہ اسے پسند فرماتا ہے. ایک مرتبہ وحی جو آتی تھی حضور پر, حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتا, جو بھی کہتا ہوں وہ وحی الہی ہوتی ہے. یعنی جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی میں تم تک پہنچاتا ہوں. جو بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے میں وہ تم تک پہنچاتا ہوں, وہ وحی الہی ہوا کرتی ہے. تو حضور بغیر اللہ کے اذن کے کچھ بھی نہیں کہتے, اپنی طرف سے نہیں کہتے. تو جب وحی کا سلسلہ آتا تھا تو وحی کئی طریقے سے آتی تھی. بخاری شریف میں لفظ آیا ہوا ہے سلسلۃ الجرس. سلسلۃ الجرس کا لفظ آیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے گھنٹی بجنے کی آواز. اگر آپ کے کان پہ کوئی گھنٹیاں بجانا شروع کر دے آپ اسے برداشت کر سکیں گے, لیکن محبوب پر جب وحی نازل ہوتی تو گھنٹی بجنے کی طرح آواز ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز کو سن لیتے, اور اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر میں قرآن حضور کے سینے میں نہ اتار کر اگر پہاڑ پر بھی اتار دیتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا, پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. یہ حضور کی ذات ہے جو وحی الہی کو سنبھال رہی ہے. یہ حضور کی ذات ہے جو قرآن کو ہمارے لیے ہدایت بنا رہی ہے. اگر حضور نہ ہوتے تو یہ چمک دھمک, یہ روشنی نظر ہی نہیں آتی. نہ تو آسمان کا شامیانہ ہوتا, نہ زمین کا بچھونا ہوتا, نہ ہوائیں ہوتی, نہ پانی ہوتے, نہ دریا ہوتے, نہ سمندر ہوتے, حتیٰ کہ دنیا کی کوئی چیز نہ ہوتی, یہاں تک کہ ایمان بھی نہ ہوتا.
یعنی اگر ایمان بھی ہے تو حضور کی ذات کی وجہ سے، اگر حضور کی ذات نہ ہوتی تو ایمان بھی نہ ہوتا۔ آپ دوسرے تمام انبیاء پر غور کریں، ہر نبی اپنی قوم کے پاس آئے، انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے لیے تبلیغ شروع کیا۔ ہر نبی نے اللہ کے دین کو پھیلانے کا کام کیا، اسی لیے وہ بھیجے گئے تھے کہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ ہر نبی نے کہا کہ ہم جو بھی تبلیغ کر رہے ہیں اس پر ہم کوئی اجرت طلب نہیں کرتے، ہمارا اجر تو یہی ہے کہ تم اللہ کی طرف پھر جاؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ، یہی ہمارا اجر ہے۔ لیکن آپ غور کریں کہ ہر نبی کی قوم نے جھٹلایا اور جھٹلانے کے بعد ان پر عذاب نازل ہوا۔ ہر قوم نے جھٹلایا، عذاب نازل ہوا، ہر قوم پر عذاب نازل ہوا، چاہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہو، چاہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہو، چاہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم ہو، چاہے حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم ہو، چاہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہو، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو، چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو، ہر نبی کی قوم پر عذاب ہوا اور قوم ہلاک و برباد ہو گئی۔ لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے جب حبیب کی تشریف آوری ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے محبوب ہم نے نہیں بھیجا مگر تمہیں دنیا کے لیے رحمت بنا کر، یعنی ہم نے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم امتی، حضور کے امتی نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں، ہر روز گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، اس کے باوجود ہم پر عذاب نازل نہیں ہوتا۔ یہ حضور کی رحمت کا باعث ہے، حضور کی رحمت کی وجہ سے ہم پہ عذاب ہٹا لیا گیا، ورنہ جس طریقے سے دوسری قوموں پر عذاب ہوا ہم پر بھی عذاب ہوتا اور ہم ہلاک و برباد ہو جاتے۔ اور عالم تو یہ ہے کہ جو چیز فیوچر میں قیامت قائم ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کی سفارش کرنے کے لیے وہاں پر بھی موجود ہوں گے۔ دنیا میں موجود ہونے کے بعد، لوگوں کو تبلیغ کرنے کے بعد، ان کے درمیان قرآن چھوڑنے کے بعد، ہدایت دینے کے بعد، میدان محشر میں بھی امتی کی بخشش کرنے کے لیے حضور تیار ہیں۔ جب نفسی کا عالم ہوگا، ہر قوم کے نبی ایک سے دوسرے کی طرف جب معاملہ ملتوی کر دیں گے کہ جاؤ ان کے پاس جاؤ، میرے پاس اس کا حل نہیں ہے، جاؤ ان کے پاس جاؤ، تمہارے اعمال کا بدلہ میرے پاس نہیں ہے، جاؤ فلاں نبی کے پاس جاؤ، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، جاؤ فلاں نبی کے پاس جاؤ، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، تب حضور صرف ایک صدا دیتے رہیں گے، نفسی تمام انبیاء کریں گے اور نبی صرف امتی 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 کرتے رہیں گے۔ تو یہ حضور کی تشریف آوری کا ثمرہ ہے، پھل ہے جو ہمیں مل رہا ہے۔ ایک آخری میسج آپ تک پہنچا دوں کہ ہر نبی آئے، ہر نبی نے قوم کی تبلیغ کی، تو مین فرسٹ پوائنٹ جو تھا اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، سیکنڈ پوائنٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دینا، تھرڈ پوائنٹ فرائض کو انجام دینا۔ فرائض یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان تمام چیزوں کو کرنا۔ یہ ہر محفل کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ محفل سے لوگوں کو یہ چیزیں بتائی جائیں۔ ایک مختصر سی بات آپ کو مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں۔ ایک شخص نے اپنا حال بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں کیسے نمازی بن گیا۔ میں وہ بیان کرتا ہوں کہ میں نمازی ہوا کیسے۔ میں ایک کلاس میں بیٹھا ہوا تھا اور کلاس کا جو موضوع تھا، یعنی جو سبجیکٹ تھا، وہ دینی تعلیم تھا۔ کیا تھا؟ دینی تعلیم سبجیکٹ تھا، سبجیکٹ۔ تو دینی تعلیم میں ٹیچر نے سوال کیا، سارے طلبہ، سارے اسٹوڈنٹ سے سوال کیا کہ بتاؤ کون لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ سوال ہوا بتاؤ کون لوگ نماز نہیں پڑھتے۔
ایک چھوٹے سے بچے نے بڑی معصومیت کے ساتھ جواب دیا کہ جو لوگ مر گئے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے. ایک